آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک کافی اہم حالیہ فیصلے پر بات کر رہے ہیں 2024 SCMR 596 جی۔ کیس کا نام ہے علی انور پراچا بنام ریاست۔ اور یہ موضوع میرا مطلب ہے ڈس آنرڈ چیک اور قبل از گرفتاری ضمانت یہ کافی لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ بالکل، خاص طور پر سیکشن 489F پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے۔ ہاں، تو آج ہم اس فیصلے کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے کہ عدالت نے کیا کہا۔ جی بالکل، اس فیصلے سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ضمانت دیتے ہوئے عدالت کن چیزوں کو دیکھتی ہے، جیسے بیانات میں اگر فرق ہو یا لگے کہ ابھی مزید تفتیش کی ضرورت ہے، یا شاید مقدمہ بدنیتی پر مبنی ہو۔ بالکل، یہ سارے پہلو اہم ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس فیصلے کے جو اہم نکات ہیں انہیں سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے آخر ضمانت کیوں دی، وہ بھی تب جب ہائی کورٹ منع کر چکی تھی۔ جی، تو چلیں پہلے دیکھتے ہیں کہ کیس تھا کیا، اصل میں حقائق کیا تھے۔ درخواست گزار تھے علی انور پراچا، ان پر FIR ہوئی نمبر 751۔ الزام یہ تھا کہ کوئی کاروباری لین دین ہوا، انہوں نے کوئی 5 کروڑ روپے کا چیک دیا جو وہ ڈس آنر ہو گیا۔ ٹھیک۔ لیکن دوسری طرف پراچا صاحب کا کہنا تھا کہ یہ سارا کیس ہی جھوٹا ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، اور یہ کہ شکایت کنندہ نے پہلے بھی ایک جھوٹی FIR کروائی تھی 692 نمبر، جو بعد میں خارج بھی ہو گئی تھی۔ اچھا۔ تو یہ پس منظر تھا۔ جی۔ دیکھیں، یہاں پھر کئی قانونی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں جن پر عدالت نے غور کیا۔ جیسے کہ ایک تو یہ کہ قبل از گرفتاری ضمانت ملتی کن اصولوں پر ہے، پھر یہ کہ سیکشن 489F کا جرم بنتا کب ہے، یعنی کیا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ جی بنیادی طور پر یہ کہ چیک آپ نے کسی قرض یا ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دیا ہو، آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو اور وہ ڈس آنر ہو جائے۔ صحیح۔ پھر یہ کہ اگر دونوں پارٹیوں کی باتوں میں واضح تضاد ہو تو اس کا کیا وزن ہے۔ اور یہ کہ کیا کیس میں اتنے شکوک و شبہات ہیں کہ معاملہ فردر انکوائری یعنی مزید تفتیش کا بنتا ہے۔ اچھا، یہ فردر انکوائری والا نقطہ اہم ہوتا ہے نا ضمانت میں؟ بہت اہم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عدالت کو پہلی نظر میں لگ رہا ہے کہ شاید پروسیکیوشن کا کیس اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اور پانچواں نقطہ تھا بدنیتی کا، میلافائڈ جسے کہتے ہیں۔ یعنی کیا مقدمہ واقعی انصاف کے لیے ہے یا کسی کو پھنسانے کے لیے؟ بالکل۔ تو یہ تو ہو گئے قانونی نکات۔ سپریم کورٹ نے ان کو اس کیس پر لاگو کیسے کیا؟ کیا وجہ بنی کہ انہوں نے ہائی کورٹ سے مختلف فیصلہ دیا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ نے ضمانت دینے کی چند ٹھوس وجوہات بتائیں۔ سب سے پہلی اور اہم وجہ تھی بیانات میں تضاد۔ اچھا۔ جی، عدالت نے نوٹ کیا کہ شکایت کنندہ اور درخواست گزار دونوں کی باتوں میں بڑا فرق ہے۔ شکایت کنندہ یہ تفصیل نہیں بتا پایا کہ یہ جو 7 کروڑ کا لین دین تھا یہ کب ہوا، کیسے ہوا۔ خاص طور پر وہ جو نقد رقم لینے کا دعویٰ تھا، اس کی کوئی رسید، کوئی ثبوت کچھ بھی پیش نہیں کر سکے۔ اوہو، تو یعنی صرف الزام تھا؟ لگتا تو یہی ہے۔ تو عدالت کو لگا کہ بھائی ابھی تو یہ طے کرنا ہی مشکل ہے کہ اصل کہانی ہے کیا، اور کیا واقعی سیکشن 489F کے سارے لوازمات پورے ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ مزید تفتیش کی ضرورت ہے؟ بالکل، عدالت نے کہا کہ یہ کیس ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 497 سب سیکشن 2 کے تحت فردر انکوائری کا کیس بنتا ہے۔ ٹھیک، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری اہم بات تھی ضمانت بطور اصول کا تصور۔ عدالت نے ایک پرانے مشہور کیس کا حوالہ دیا، طارق بشیر بنام ریاست۔ جی، سنا ہے اس کا۔ اس میں یہ اصول طے ہوا تھا کہ جو جرائم زیادہ سنگین نہیں ہوتے نا، ان میں ضمانت دینا قانون کا اصول ہے اور انکار صرف ایک استثناء یعنی ایکسیپشن ہے۔ اچھا۔ اب یہ جو سیکشن 489F ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ سزا ہے 3 سال۔ یہ ان سنگین جرائم میں نہیں آتا جن پر ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 497 کی وہ پروہیبیٹری کلوز لاگو ہوتی ہے، یعنی وہ کلوز جو موت، عمر قید یا 10 سال سے زیادہ سزا والے جرائم کے لیے ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی، یعنی کم سزا والے جرائم میں ضمانت ملنا زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ لیکن وہ جو دوسری FIR کا ذکر تھا درخواست گزار کے خلاف، اس کا کیا بنا؟ ہاں، یہ بھی ایک نقطہ اٹھایا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو بھی واضح کیا۔ انہوں نے پرانے فیصلوں کا حوالہ دیا، جیسے مندلا مغیرہ بنام ریاست والا کیس ہے، ٹھیک، اور کہا کہ بھائی اگر کسی کے خلاف اور مقدمے بھی ہیں تو صرف اس وجہ سے آپ اسے کسی نئے کیس میں ضمانت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا،
جی، ہر کیس کو اس کے اپنے میرٹ پر دیکھنا ہوگا. اگر نیا کیس ضمانت کا بنتا ہے تو پچھلے کیسز کی وجہ سے اسے روکا نہیں جا سکتا. صحیح. تو گویا اصل وجوہات وہی تھیں، بیانات میں تضاد، ثبوت کی کمی اور کیس کا مبہم ہونا. جی بالکل. جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے کہا کہ ابھی معاملہ واضح نہیں، تفتیش ہونے دیں، ملزم کو جیل میں رکھنے کی ضرورت نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. اسی لیے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور ضمانت منظور کر لی. یہاں ایک چھوٹی سی تکنیکی بات یہ بھی ہے کہ جب تک کیس سپریم کورٹ پہنچا، درخواست گزار گرفتار ہو چکے تھے. اوہ، تو پھر یہ بعد از گرفتاری ضمانت ہوئی؟ ہاں، تکنیکی طور پر یہ پوسٹ اریسٹ بیل منظور ہوئی. اچھا، تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ خاص طور پر چیک ڈس آنر جیسے معاملات میں جہاں اکثر کاروباری لین دین الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر حقائق واضح نہ ہوں اور بدنیتی کا بھی شبہ ہو، ہاں، تو عدالتیں شروع میں یعنی ضمانت کے مرحلے پر فرد کی آزادی کو اہمیت دیتی ہیں. جی، مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی کو مکمل تفتیش اور ٹرائل سے پہلے ہی صرف الزام کی بنیاد پر غیر ضروری طور پر جیل میں نہ رہنا پڑے یا قانونی پریشانی نہ ہو. صحیح. اور دیکھیں، یہاں ایک گہرا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ عدالتیں یہ توازن کیسے قائم کرتی ہیں. ایک طرف فرد کی آزادی ہے جو ایک بنیادی حق ہے، دوسری طرف سنگین مالی الزامات ہیں جن کا اثر کافی زیادہ ہو سکتا ہے. بالکل، اور ان الزامات کا حتمی فیصلہ تو ٹرائل کے بعد ہی ہونا ہے. تو ضمانت کے وقت عدالت کا کام بہت محتاط اندازہ لگانے کا ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ واضح بھی کیا ہے کہ ضمانت منظور کرتے ہوئے عدالت جو بھی مشاہدات دیتی ہے نا، جی، وہ حتمی نہیں ہوتے، وہ صرف ضمانت کی حد تک ہوتے ہیں. ٹرائل کورٹ ان سے پابند نہیں ہوتی. اچھا، یعنی ٹرائل کورٹ پھر سارے ثبوت دے کر اپنا آزادانہ فیصلہ کرے گی؟ جی بالکل. ٹرائل کورٹ تمام شواہد کی بنیاد پر قانون کے مطابق بالکل آزادانہ فیصلہ کرنے کی مجاز ہے. ضمانت کے فیصلے کا اثر ٹرائل پر نہیں پڑتا. You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.